السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ غیر مقلد ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہے، پتہ ہے۔ اگر آپ غیر مقلد نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یقین غیر مقلدین کو دیکھا ہوگا، کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں پھیلاتے ہیں، دور دور تک یعنی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں، پاؤں پھیلاتے ہیں، اور اس طرح یعنی عجیب انداز سے کھڑے ہو کر وہ نماز جو پڑھتے ہیں، تو ہم تو کہتے رہتے ہیں ہماری باتوں کا ان پر تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دلیل ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ تو کوئی ان کا مسئلہ ہے نہیں، انہوں نے بس اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری ویڈیوز جو لوگ دیکھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور غیر مقلدین کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کسی کے اندر یا کسی کے لیے ہدایت اس کے مقدر میں لکھی ہو، سمجھ نہ لکھا ہو، تو انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اکثر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان غیر مقلدین ہی میں سے غیر مقلدین کی جو اپنی بات ہے، ان کی ویڈیوز ہیں، وہ سامنے دکھاتے ہیں کہ تمہارے ہی اپنے مان چکے ہیں اس چیز کو، یا اس چیز کے متعلق کیا کہتے ہیں، اب تو تم کچھ سمجھ حاصل کرو، کچھ سمجھ جاؤ۔ تو آج ان پاؤں پھیلانے والوں کے لیے یہ زبردست ویڈیو ہے کہ ہم کیا لائے ہیں، خود غیر مقلدین کی زبانی اس پاؤں پھیلانے کے متعلق، جو ٹانگیں چوڑی کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے متعلق غیر مقلدین نے کیا کہا۔ پہلے جو سناتے ہیں اس نے بھی زبردست خوب کہا ہے، لیکن بعد میں جو آپ کو سنائیں گے اس نے بہت کچھ کہا ہے۔ پہلے والے نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھا سنایا ہے، لیکن بعد والے غیر مقلد جو آپ کو سنا رہے ہیں اس نے بہت خوب کہا، بلکہ بہت ہی کیا کہوں، بہت کچھ کہہ دیا۔ تو پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ جو پہلی ویڈیو ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پاؤں پھیلانے کے متعلق، ذرا سن لیجئے۔ پاؤں کی کوئی بات نہیں، پاؤں کوئی ملائے یا نہ ملائے، حضور نے نہیں کہا۔ صحابی کہتا کہ ہم حضور سے یہ تاکید سن کر نہ پاؤں ملاتے تھے، آپ نے نہیں فرمایا پاؤں ملاؤ یا ٹخنے ملاؤ، آپ نے جڑ کر جب کھڑے ہونے کہا تو لوگ اپنے طور پر یہ کرتے تھے کہ بہت جڑ جاتے، مگر پاؤں ملانے میں جو ہے نا بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے کہ دور ہو جاتے ہیں پاؤں، یہ کوشش کرتے رہے ملائیں، بڑی بدشکل بن جاتی ہے کہ چوڑی ہو جاتی ہیں ٹانگیں، دیکھنے میں آدمی اور تنگ بھی ہوتا، کیا ضرورت ہے مناسب کھڑے ہو جائیں، اگر دوسرا ملتا تو ملے، نہیں ملتا تو آپ نہ تنگ ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، ان کے غیر مقلد خود غیر مقلد ہے نا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاؤں ملائے نہ ملائے، حضور نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آئے کہتے ہیں یہ جو اس میں زیادہ تکلف کرتے ہیں، پاؤں دور ہو جاتے ہیں، پاؤں ملانے کی کوشش میں پاؤں دور ہو جاتے ہیں، کہتا ہے بڑی بد شکل بن جاتی ہے، ٹانگیں چوڑی ہو جاتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ملتا ہے تو ملے، نہ ملے آپ تنگ نہ ہوں۔ یعنی اس کو بھی یہ بد شکل نظر آئی کہ یہ یار یہ کوئی نماز کی یعنی نماز کی کوئی شکل و صورت ہے کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو، پتہ نہیں عجیب کوئی حرکت ہے۔ تو یہ خود غیر مقلد کو اچھا نہیں لگا، اور ہم جو اب آپ کو دوسرا غیر مقلد سنا رہے ہیں اس کے متعلق جو کہہ رہا ہے، اس میں یوں سمجھو 7 باتیں اس نے کہی ہیں، 7 باتیں پاؤں پھیلانے کے متعلق۔ تو 7 باتیں کیا کہی ہیں غیر مقلد نے، آپ سماعت فرمائیے، پھر ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں اس میں 7 کیا چیزیں آئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یعنی پاؤں پھیلانا نماز میں، دونوں پاؤں پھیلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف اصل ہے کہ آدمی کو حدیث میں کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، استو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ائمہ بہت سارے علماء کہتے ہیں استو، ٹھیک ٹھیک کھڑے رہو، واعتدلوا، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو، بیلنس کھڑے رہو۔ یہ نہیں کہ پاؤں پھیلا کے آدمی کھڑے رہ رہا، بیچارہ ایک آدمی اس کے ساتھ ثواب مل جاتا، پہلی صف میں وہ بھی آ جاتا، اس کی بھی جگہ قبضہ کر کے پاؤں پھیلا کے ٹھہرا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو قبضہ کرنے آیا مسجد کے جگہ کے اوپر، گھر پہ جگہ نہیں تیرے، کیوں آ رہے ہیں وہاں پہ، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس طرح سے پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا کندھوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ کندھے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کندھے میں ملنا چاہیے۔ آپ پاؤں اتنے پھیلاؤ گے، آپ رکوع میں کیسے جاؤ گے؟ پھر ویسے ہی رکوع میں بیلنس فیل ہو جائے گا آپ کا۔ پھر رکوع میں لوگ کیا کرتے ہیں، پاؤں سمیٹ لیتے ہیں، پھر صف میں قدم نہیں مل رہے۔ تو آپ ایسا کچھ مت کرو کہ جو ہماری دعوت کے لیے یعنی تنقید کا ذریعہ بنے، وہی کام کرو جو ثابت ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، دیوبندی ہیں یا دوسری مسجدوں میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ آئے ایک دم پاؤں پھیلا ہے، ایک دم ایسا ہاتھ بھی اور سر ایک دم ایسا،
وہ لوگ خود کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایک دم ایسا ہے، اور واقعی لگتا بھی اسی دیکھ کے اس کو۔ تو ناظرین کرام، یہ ابو زید ضمیر غیر مقلدین کے وہ پاؤں پھیلانے کو کہتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں، ایک بات انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات کہا کہ یہ خلاف اصل ہے، دو بات۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جگہ پر قبضہ کر رہے ہیں، دوسری کی جگہ پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ غیر مقلد خود کہہ رہے ہیں، ہم بھائی نہیں کہہ رہے، ناراض نہیں ہونا۔ چوتھی بات کیا کہ پاؤں پھیلانا کندھوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے، یہ جو کندھے سے کندھا ملانا کہتا ہے یہ اس کے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ اور پانچویں بات کیا کہی کہ یہ ایسا مت کرو کہ ہماری دعوت کے لیے تنقید کا ذریعہ بنے، یعنی یہ دعوت کے لیے تنقید کا ذریعہ ہے۔ اور چھٹی بات کیا کہی، وہ یہ کہی کہ وہی کام کرو جو ثابت ہے، یعنی یہ ثابت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہی کام کرو جو ثابت ہے۔ اور ساتویں بات کہی، عجیب بات کہی، بہت عجیب بات کہی، انتہائی عجیب بات، کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے کشتی لڑنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے کہ واقعی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کوئی کشتی لڑنے آیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہم نے پیغام دیا ہے پاؤں پھیلانے والوں کے لیے، اور انہی کی زبان سے امید ہے، ممکن ہے کسی کو بات سمجھ آئے اور کسی کو ہدایت مل جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔